برادران ملت اسلامی، السلام علیکم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار در عالم کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، شفیع رول شمار، سیدی الابرار و خیار، ہم سبوں کے آقا مولا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بس پناہ میں جوم جوم کے نظرانے عقیدت پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنی چاہیے، ایک بار اور محبت سے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دینے والے مجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، میری کشکول میں خاکے کرے طیبہ دے دے، اور چھین لے مجھ سے میری عمر کا ایک لمحہ، یاد آقا میں معطر کوئی لمحہ دے دے۔ ایک شاعر کہتا ہے ایسے بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، سرکار ہوں اور ہم ہوں ایک ساتھ مدینے میں، اور موت ذرا ٹھہرو آگے مجھے جانے دو، ہو جائیں گے ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں۔ اور بارگاہ رسالت مآب میں ایک عاشق رسول کہ ہم ان کے چہرے کو رحمت کا باب کہتے ہیں، لبوں کو باب کرم کا گلاب کہتے ہیں، اور حسین آنکھوں کو کہتے ہیں کوثر و زمزم، رخ نبی کو خدا کی کتاب کہتے ہیں۔ حضرات، سر شام سے لے کر اب تک یہ آپ نے بہت بڑی قربانی دی، یقیناً آپ قابل ستائش ہیں کہ اس ٹھنڈی کے موسم میں بھی جہاں مکمل کھلی کھلی ہوائیں آ رہی ہیں، آپ بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر سنتا ہے۔ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگ مبارک بات کے لائق ہیں کہ آپ نے ایک خوبصورت مسجد بنائی ہے۔ ویسے تو ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ گھر سے، مکان سے، مکانیات سے، جگہ سے پاک ہے، لیکن ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا گھر بنایا ہے۔ یہ بندے کی کیا ہمت کہ اپنے رب کا گھر وہ بنائے، وہ تو ہم کو گھر دیتا ہے، وہ تو ہمیں گھر دیتا ہے، وہ تو ہمیں زندگی دیتا ہے، وہ ہمیں مال دیتا ہے، وہ ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ان نعمتوں میں ہوا نہ ہو تو ہم جی نہیں سکتے، زمین نہیں ہو تو ہم رہ نہیں سکتے، اگر آگ نہ ہو تو ہماری زندگی نہیں ہو سکتی، پانی نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ چار چیزیں ہم نے بتائی ہیں، ان ساری چیزوں میں چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو ہمارا جینا مشکل ہے۔ میں نے کہا ہمارے آنے سے پہلے رب کائنات نے کتنی چیزیں بنائی، آپ نے کبھی اسے دیکھا، سمجھا؟ زمین ہمارے لیے بنا دی، آسمان ہمارے لیے بنا دی، اور ان میں نہ جانے کتنے ستارے ٹاک دیے، سورج رکھ دیا، چاند رکھ دیا، زمین پر سبزہ اگا دیا، اور اتنی نعمتیں بنائی کہ انسان تو اسے کھا، یہ ہم نے پانی دیے اسے تو پی، زمین کی ساری نعمتیں، آسمان کی وہ ساری نعمتیں اس انسان کو بنا کے دے دیا کہ تو اسے کھاتا رہا، پیتا رہا، چلتا رہا، اٹھاتا رہا، لیکن میری بارگاہ میں سجدہ بھی کرتا رہا۔ جب ہماری نظر اس چاند اور سورج پہ جاتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ مولا تو چاہتا تو چاند سے بھی سجدہ کرا لیتا، وہ تو قادر ہے، زمین سے، آسمان سے، چاند سے، سورج سے، ستاروں سے، پہاڑوں سے، جس سے چاہتا۔ لیکن اے انسان تو کتنا اچھا ہے، رب نے تجھے کتنا اچھا بنایا، کتنا خوبصورت بنایا،
کتنا حسین بنایا. کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا. اگر حسن کی بات آتی ہے تو ہم پھولوں کو دیکھتے ہیں، کلیوں کو دیکھتے ہیں، ستاروں کے انجمن کو دیکھتے ہیں، گلستاں کو دیکھتے ہیں، بہاروں کو دیکھتے ہیں، باغوں کو دیکھتے ہیں. ان ساری چیزوں کو جب ہم نظر میں لا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خوبصورت ہے کہ میں خوبصورت ہوں. لیکن قرآن کہتا ہے اے انسان تو خوبصورت ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے بہتر صورت پر اگر کسی کو اللہ نے پیدا کیا تو وہ انسان ہے. آپ اتنے حسین، اتنے جمیل، اتنے خوبصورت، لیکن اے انسانوں تم نے سمجھا کیا اپنے آپ؟ کیا بازاروں میں چلا جانا کمال؟ باغوں میں ٹہل لینا کمال؟ کیا پھولوں کی کیاریوں میں جا کے اٹھلا لینا کہ ہاں دیکھ ہماری وجہ سے تو آج اس باغ میں رونق ہے، بہار ہے؟ یہ مت ہو. بلکہ دوستو یہ انسان اس وقت کامیاب ہے جب رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو نہیں چنا کہ تو میرا سجدہ کر، اس لیے کہ جب اپنے محبوب کو بنایا نا تو ظاہری شکل و شباہت اسی شکل میں رب کائنات نے اپنے محبوب کو دنیا میں. اب میرے محبوب کی امت میں اب آ جاؤ. اب حال یہ دوستو کہ اگر وہ کائنات کا وہ مالک و مختار، پوری کائنات پر حکومت کرنے والا، خالق اور مالک، یہ ساری چیزوں کو بنا کر، لیکن اگر کسی کو اختیار دیا اس پر تو اپنے محبوب کو دے دیا. اور ایک سب سے بڑی بات کہ ہمیں اتنا اچھا بنایا. اور بھی بہت سارے انبیاء کی امت میں سے لوگ ہیں، ہمیں کتنا اچھا بنایا کہ جسے وہ محبوب بنایا اس کی امت میں ہمیں رکھ دیا. ہمارا کام کتنا خراب ہے. آپ مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نماز ہی بننا. ہمارا تو حال ہی کہ مسجدیں بناتے ضرور ہیں. میں نے کہا رب کو گھر کی ضرورت نہیں. ہم نے کعبہ دیکھا ہے، کعبہ چھوٹا ہے، میرا رب بہت بڑا ہے. آپ ہمارے علماء سے پوچھئے، ہماری جماعت کے علماء سے پوچھئے، آپ پوچھئے کہ خدا رہتا تھا. کوئی کہے گا کہ مسجد میں. میں کہتا ہوں کہ مسجد چھوٹی ہے، میرا خدا بہت بڑا ہے. اور یہی نہیں، کعبہ چھوٹا ہے، میرا خدا بہت بڑا ہے. جسے ہم بظاہر کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ اتنا بڑا کتنا بڑا کوئی مول بھی نہیں ناپ سکتا. جس دن ناپے گا اس کے ایمان کی اپنی ساری چیزیں نپ جائیں گی. میں نے کہا وہ مالک کتنا بڑا ہے وہ جانے. بہت بڑا ہے. یہ زمین اور آسمان، یہ ساری چیزیں اس میں سمٹتی ہیں. اور اس سے گھر جو بنایا جاتا ہے، بظاہر ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، گھر بڑا بنتا ہے، رہنے والا آدمی چھوٹا ہوتا ہے. یہ پنڈال ہے نا، اس کی ہائٹ دیکھ لیجئے. یہ جو دیواریں کھینچ دی گئی پردوں کی، پتا چلا کہ اس میں آدمی کو آنا ہے، انسان کو آنا ہے، اس لائق بنا دیا. اور گھر چھوٹا ہو اور آدمی 6 فٹ کا جائے تو جائے گا اندر. میں نے کہا یہ مسجد اگر آپ یہ کہتے ہیں میرے خدا کا گھر ہے، تو میں نے کہا وہ زمین سے، مکان سے، مکانیات سے، جگہ سے، ان ساری چیزوں سے پاک ہے. پھر رب رہتا کہاں؟ سوچنے کی بات. رب رہتا کہاں؟ ویسے تو ہم نے مسجدوں میں دیکھا ہے مسجدیں بنی ہیں، لیکن دوستو بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جہاں سے مکمل ایسی جماعت نکلتی ہے جو ایمان والے مومن ہیں ان کو بھی تباہ و برباد کرتی. اور کبھی خیال آیا کہ کعبے کو میں نے دیکھا جب طواف کعبہ کر رہا تھا، خیال ہے یہ وہی کعبہ ہے جس میں کبھی ابو جہل بیٹھتا تھا، کبھی عتبہ اور شیبہ بیٹھتے تھے. میں نے کہا اسی کعبے میں بیٹھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی جاتی تھی. اور کبھی اس نظر سے آپ اٹھا کے دیکھیں جب وہ وقت، وہ دور، وہ خیال کیجئے، اسی کعبے میں نہ جانے کتنے بت پڑے تھے. کسی کا خدا لات تھا، کسی کا منات تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا عزا تھا. اتنے سارے، ہر قبیلے کا خدا الگ الگ تھا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجاز دیا، جو طریقہ دیا، جو ہمیں اللہ رب کا پتہ دیا، اسے دیکھیے تو بات سمجھ میں آتی ہے.
کہا کہ یہ لات اور منات، یہ ہبل، یہ عزا، یہ تمہارے خدا نہیں. میرا خدا کون ہے؟ ایک ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا، تمہیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، ساری دنیا کو بنایا، وہ خدا ایک ہے. اب اس سے ایک بات ظاہر ہے، نبی نے یہ بتایا کہ میرا خدا کون ہے، اور یہاں صاف ظاہر ہے کہ اب کعبے سے خدا نہیں ملتا، کعبے سے ایمان نہیں ملتا. ایمان، اور اگر ایمان کی ساری چیزیں اگر ملی ہیں تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب سے پہلے جو ضرورت کی چیز ہے وہ ایمان ہے، اور جب کوئی مومن ہو جاتا ہے تب اس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے. لیکن ابھی تو بہت ساری جماعتیں ہیں، ایمان کے اگر بود و باش اگر اس کے اندر اٹھا کے دیکھیے تو ہم نے حج میں دیکھا حج کرتے ہوئے، لیکن ایمان نہیں دیکھا. ایسے ایسے نمازیوں کو دیکھا کہ نماز کی شکل تو ہے، لیکن اگر اسے جب اٹھا کے ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں سے بھی اس کے اندر ایمان نہیں ہے. میرے بھائیو، آپ سوچو ذرا سا. ایک بات اور بتا کے میں گزرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو، وہ عشق مصطفیٰ ہے. اگر آپ نے عشق مصطفیٰ اپنے سینے میں رکھ لیا تو مسجد میں آپ سجدے میں ہوں گے، رب کہے گا میرے بندے سجدے سے سر اٹھا، میں نے تیرے سجدے کو قبول کر لیا. یا رسول اللہ زندہ باد. نماز کی بہت ساری قسمیں ہیں. آپ کہیے گا کہ اس میں بھائی نماز پڑھنے کی صورت ہے، یہ ظہر ہے، فجر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور ایک نماز اور ہے تہجد بھی ہے، اور بھی بہت ساری نمازیں، چاشت کی ہیں، اشراق کی ہیں، بہت ساری نمازیں. میں نے کہا نماز پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے. ایک نماز پڑھنے والا اور پڑھا تھا، بہت پڑھا تھا، بہت پڑھا تھا، اتنا پڑھا، اتنا پڑھا، کتنا پڑھا ہم گن بھی نہیں سکتے، نہ اتنی عمر ملنے والی ہے. حضرت میں یہ بتانا چاہتا ہوں، سینے میں پہلے عشق مصطفیٰ لا دیجئے، اور جب آپ مسجد میں آئیں گے نا، یقیناً دوستو آپ کا دل بھی روشن، دماغ بھی روشن، اور جس دن دنیا سے جائیں گے نا، سب کے کاندھے پر بوجھ بن کے نہیں بلکہ سب کو جنت کا سہارا دیتے ہوئے نظر آئیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نے اللہ کے اس بندے کو دیکھا ہے، پڑھا ہے. اعلان ہے میرے جنازے کو جو کاندھا دے گا جنتی ہو جائے گا. اعلان ہے کہ میرے جنازے میں جو شریک ہو جائے گا وہ جنتی ہے. کہتا ہوں نا سبحان اللہ. آپ سب تاریخ پڑھیے، دیکھیے. میں نے کہا نماز کی بہت ساری کوالٹی، نمازیوں کی بہت ساری کوالٹی. ایسے ایسے بھی نمازیں ہیں، نیت باندھی چھوڑ دی اور رکوع سجدہ بھی کر لیا. ایسی بھی نمازیں ہیں جو نیت باندھی، اور اگر فون آ گیا، موبائل پہ فون آ گیا تو اٹھا کے بات بھی کر لیا، پھر بھی نماز. میں نے کہا ہم نے عاشقوں کی نماز دیکھی ہے، ہم نے اللہ والوں کی نماز دیکھی ہے. اور ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں. میں ایک پروگرام سے لوٹ رہا تھا سورت سے، تو ہماری ٹرین ایک جگہ رکی. اس میں 3 لوگ تھے، نمازی لوگ تھے. بظاہر، لفظ بظاہر کا استعمال کر رہا ہوں، سمجھ جائیے گا، اس لیے کہ دکھاوے کی نماز الگ ہوتی ہے اور جو صحیح نماز ہے اس نماز کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے. حضرت بالکل میرے ساتھ جو یہ بات گزری ہے، بس تقریر ختم ہے، میں نہیں چاہتا آپ لوگ ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اور میں تو بہت دور سے چل کے آ رہا ہوں، پھر مجھے جانا بھی ہے. ویسے سفر تو روز ہی رہتا ہی ہے. بہرحال آپ لوگوں کی محبت کی چلائی حضرت علامہ مولانا بشیر اللہ صاحب جبلہ نے یاد کیا، اتنا چیز حاضر ہے. خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہماری جماعت کے علماء اس اسٹیج پہ موجود ہیں، ہمارے بزرگ حضرات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان سبوں کے علم میں اور عمل میں اور عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. کبھی کبھی کسی بستی میں عالموں کی جماعت پہنچتی ہے، اور دوستو یقیناً اگر آپ نے محبت سے انہیں دیکھ لیا نا تو ثواب ہی ثواب ہے. اس نظریے سے مت دیکھیے کون خوبصورت ہے، کون کہتا ہے کیا نہیں. عالم ہے خوبصورت ہے، عالم ہے خوبصورت. اور جب رب نے کہہ دیا خوبصورت ہے تو ہم اور دوسرے کو کیوں کہے کیا؟ اتنا خوبصورت کہ چاند بھی شرما جائے. میں نے کہا اتنا خوبصورت کہ اگر آزان نہ دے تو سورج بھی نہ نکلے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر یہی بات ہوتی چاند ہے، سورج ہے، نکلنی چاہیے. میں نے کہا تاریخ یاد کی، دیکھنے میں وہ حسن کیسا حسن ہے جو نبی کے عشق میں
सरकार पे जो निसार हो गया, सारी कायनात उसके कदमों में आ जाती है कि नहीं? मैंने कहा एक नमाज वो आपने देखी है ना, एक नमाज हमने भी देखी। रास्ते में जब जोहर का वक्त आया, उठा, उधर बाथरूम में गया, वजू किया और आया, एक आगे उसके पीछे एक पीछे नमाज शुरू। आगे इमाम साहब, दो मुक्तदी पीछे, एक वहां एक यहाँ। अब थोड़ी सी जगह होती है ट्रेन में, मैंने देखा लोग आना जाना है, जरूरत है तो आएंगे जाएंगे। अब वो आया तो इमाम साहब बिल्कुल साइड, ये आया तो इधर वाला साइड, इधर वाला साइड। देख एक दो आदमी ने मुझे कहा कि वहां से आप लोग नहीं पढ़ा। हाँ, हम घर जाएंगे तो पढ़ लेंगे, जिसकी तबीयत मानती है भाई पढ़ने, इसलिए जगह है। हालांकि हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर सीट पे हो तो बेहतर है कि कोई आने जाने वाला वो डिस्टर्ब न करे। अगर आपकी तबीयत मानती है तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने देखा कि फिर असर की नमाज में मुकम्मल नमाज पढ़ी, कैफियत वही रही आने जाने वालों की। मगरिब के वक्त मेरी ट्रेन एक स्टेशन पे जंक्शन पे रुकी हुई थी, दो तीन ट्रेनें आके खड़ी थी, मालगाड़ी भी खड़ी थी। मैंने देखा कि ये लोग बड़े आराम से उतरे और जाकर एक आगे दो पीछे नमाज शुरू। खिड़की के नजदीक हम लोग बैठे देखकर, जब तक बगल वाली ट्रेन ने आवाज दे दिया। क्या दे दिया? आवाज से मतलब मैंने हॉर्न दे दिया, सीटी बजाई जाने के लिए। जब ये इमाम के कान में आवाज मिली तो बड़ी जोर की मिली, फौरन मुसल्ला उठाया और दौड़े थे सीधे ट्रेन में। अभी दोनों नियत अब देख रहे हैं कि भाई इमाम जब चला गया तो मुक्तदी की हालत क्या रहेगी। मैं वल्लाह बोलता हूँ, अपने देश की बात बोलता हूँ। तो मेरे साथ अब आराम से वो दोनों बेचारे आए, तो मैंने कहा कि मौला साहब अपनी ट्रेन ने नहीं, बगल वाली ट्रेन ने आवाज दिया। मुझे भी थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा अपनी नहीं, बगल वाली ने आवाज दिया। वो देखिए वो जा रही है, जाइए फिर से पढ़ लिया। अब शर्मिंदा। मैंने कहा एक नमाज देखी है तेगी अली की, कह दो। गफरपुरा स्टेशन है, गफरपुर के बगल में गफरपुरा स्टेशन है। सरकार नमाज में है, नमाज जारी है, ट्रेन आके रुकी और फिर हॉर्न दे रही है। इधर बड़े आराम से नमाज पढ़ रहा, ट्रेन बार बार आवाज दे रही, लेकिन ट्रेन नहीं जा रही। गार्ड उतरा, ड्राइवर उतरा और छोटी लाइन गाड़ी, 5-6 डब्बे की ट्रेनें उस वक्त हुआ करती थी। आगे से पीछे, पीछे से आगे, कभी वैक्यूम देखता है, कभी कुछ देखता है। किसी ने कहा कि ड्राइवर साहब परेशान मत होइए, ये अल्लाह का एक फकीर नमाज पढ़ रहा, जब तक इसकी नमाज नहीं होगी आपकी ट्रेन नहीं जा सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान हुज़ूर तेरे अली, फैज़ान हुज़ूर तेरे अली। और हाल भी हुआ, नमाज पढ़ी, दुआ पढ़ी, उसके बाद जब ट्रेन में आते हैं तो कहते हैं चलो बुआ। मैंने कहा कि आप तारीफ याद कीजिए, वो अल्लाह का बंदा। मैंने कहा इस ट्रेन के अंदर न हिस्स है, न हरकत है, न सांस है, न ब्लड है, कुछ भी नहीं है। इसे क्या मालूम लोहे का, और इसकी ये सूरत कि अल्लाह के बंदे की खबर रखे। मैंने कहा जो रब का हो जाता है, रब उसका हो जाता है। जुबान इसकी होती है, बोली खुदा की होती है, हाथ इसका होता है, काम खुदा का होता है। ऐसी बात है, जिसे वो दोस्त बना ले उसे शर्मिंदा नहीं करता, बल्कि तमाम लोगों में मुअज़्ज़म बना देता है। और जिस चीज से ये कौम मुअज़्ज़म हुई, जिस चीज से ये कौम बुलंद हुई, आज हमने उसी चीज को छोड़ दिया, और वो है नमाज। उस चीज को हमने क्या किया? छोड़ दिया। और जब से नमाज गई है, झूठ बोलना शुरू कर दिया। जब से नमाज गई है, बेतुकी बातें करने लगे। जब से नमाज गई है हमारे दरमियान से, हम खुराफात करने के लिए तुले हुए हैं। मैंने कहा कि वो लोग कैसे थे, वो अंधेरा ही भरा था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर तक। हमें जरूरत इस बात की है, मस्जिद हमने बनाई है, यकीनन इस मस्जिद को अभी हमारे मौलाना साहब जो कह रहे थे ना, इसके पेट को भरने की जरूरत है, वरना मस्जिद रोएगी ना फिर खैरियत नहीं। आप अब सोचिए, कल क़यामत के मैदान में मस्जिद भी आपके खिलाफ गवाही देगी, आप क्या कीजिएगा? इसलिए खूबसूरत मस्जिद है, मैंने देखा मस्जिद बड़ी खूबसूरत आपने बनाई है। यकीनन दोस्तों, अल्लाह को घर की जरूरत नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने एक रास्ता दे दिया है। हे मेरे बंदे, तू एक एक ईंट बना, लगा लगा करके मेरे नाम पे घर बना, मैं तेरे लिए जन्नत में घर बना दूंगा। आपने इसमें जो हिस्सा लिया है ना, ये मत सोचिए कितना हिस्सा लिया है,
اس سے کئی گنا زیادہ بہتر خوبصورت اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے گھر بنا دے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ تکلیف بھی نہیں کہ ہاں ہم نے اتنا مال دے زبردستی لے لیا، نہیں، بلکہ خوشی سے لگا دو یہ مال دیا ہوا اسی کا ہے، زندگی دی ہوئی اسی کی ہے، ساری چیزیں، یہ تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، یہ جان اور مال، یہ عزت، یہ آپ کو ساری چیزیں بھی دی، ہم آئے تو کیا لے کر؟ خالی ہاتھ آئے، اور جائیں گے بھی کیا لے کے؟ بولیے نا، جائیں گے کیا؟ ہمارے بچے کے اوپر آپ کو ناز ہے نا، گھر بنا دیا آپ نے، بینک بیلنس کر دیا آپ نے، پیسے جمع کر دی، اسے حسین لباس، خوبصورت لباس پہنائی، اس کے لیے نہ جانے کتنی ٹگو دو کر کے آپ نے پوری زندگی گزار کر بچوں کی بہتری کے لیے آپ نے سامان فراہم کیا، پیسے فراہم کیے اور جمع کر دیا کہ میرے بچے کھائیں گے پیئیں گے۔ جب دنیا سے انسان جاتا ہے نا، سب سے پہلے بچے گھر سے باہر نکالتا ہے، کوئی دوسرا نہیں نکالتا ہے، بچہ ہی نکالتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں کچھ قیمتی چیزیں ہیں، سب سے پہلے بچے نکالتے ہیں۔ اب یہ کام کی نہیں ہے ابو، آپ کام کی نہیں، ابھی سے نکال دیجیے، یہ الگ بات ہے، انداز کچھ اور ہو، لیکن آپ سوچیے، اور کل ہو کے بچے بانٹتے ہیں کہ نہیں بانٹتے ہیں؟ بولیے، بانٹتے ہیں کہ نہیں بانٹتے؟ بانٹتے ہیں۔ تو اب آپ نے جو کام کیا ہے نا، یہ بانٹنے والا کام نہیں کیا ہے، یہ اپنے لیے کام کیا ہے۔ یہ جو کام کیا ہے نا، یہ بچے نہیں بانٹ پائیں گے، آپ کے بھائی بانٹ نہیں پائیں گے، آپ کا پڑوسی اس میں حصہ نہیں مانگے گا، بلکہ آپ نے جو حصہ لے لیا ہے، آپ کے اس حصے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے گھر کہاں بنا دیا؟ جنت میں بنا دیا۔ گویا کہ اگر آپ اس پر رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنتی بنا دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ اس مسجد کو آباد کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ پہلے کے بنسبت ہم نے دیکھا ہے بڑی بے راہ روی رہی، لیکن اب دھیرے دھیرے ہم لوگ، ہمارا قدم مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے گھر کی ماں بہنیں بھی نمازیں پڑھ رہی ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیجیے اور انہیں بھی سمجھائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ہمارا گھر بھی مسجد ہو جائے۔ کیا گھر کو بھی ہم کو قبرستان نہیں بنانا، مسجدیں بنا کے رکھنا ہے کہ نہیں؟ گھر میں بھی نفل نمازیں پڑھیے، اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ تو جب کوئی بندہ فرض نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد نفل نمازیں جو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہے کہ مت پوچھیے۔ جو بندہ ایکسٹرا کام کرتا ہے تو مالک خوش ہوتا ہے، دنیا والا خوش ہوتا ہے۔ صبح اگر 8 بجے سے لے کر آپ نے 4 بجے تک کام کیا اور ٹائم پہ آپ نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، بس میرا وقت ہو گیا، تو مالک کہے ٹھیک ہے جاؤ، پیسہ بھی دے دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا بھی کوئی ایسا کام کرنے والا 4 بجے کے بجائے 5 بجے تک کیا، آنے میں 8 بجے سے پہلے 7 ہی بجے آ گیا، مالک دیکھتا ہے اچھا یہ ہمارا جو کام کرنے والا آدمی ہے، اسے رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب کو چھوڑ کے کہے گا، سب کو چھوڑ دو، یہ میرا رہے گا، اور کبھی ضرورت پڑے گی تو بلائے گا۔ میں نے کہا یہ ہماری اور آپ کی نگاہ کا یہ عالم کہ ہماری نگاہ میں وہ لیبر، وہ مزدور محبوب ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ایسی ہی ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور جیسی نفل نمازیں پڑھی، تہجد کی نمازیں پڑھی، میرا رب دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری طرف راغب ہے، اس کو بھی ایکسٹرا کام پسند ہے، الگ سے کچھ کام جو ہے اسے بھی پسند ہے۔ اور یہی اللہ والوں کا مزاج رہا۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ رات میں جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو وہ پانی نکالتے تھے، وضو کرتے تھے، اور اس انداز سے کہ برتن کے کھنکنے کی بھی آواز نہیں، لوگ سنے بھی نہیں، چھپ کے وضو کیا، اور اس کے بعد مصلی بچھائی، وہ ہوتا اس کا خدا ہوتا۔ نہ جانے کتنی راتیں گزری، رو رو کر گزار دیا۔ یہ وہ نماز ہے جو عیاریوں سے، مکاریوں سے، دکھاوے سے پاک ہے کہ نہیں؟ اس نماز میں کہیں عیاری ہے نہیں ہے، مکاری ہے نہیں ہے۔ ابھی تو بہت سارے نمازی ہیں بھائی، جب چلیں گے تو آواز دیتے ہوئے چلیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لوگ ہم کو نمازی کہیں۔ یہ اس دل میں کبھی خیال مت لائیے گا کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں۔ میرا مولا مجھے سمجھ لے کہ یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں جھک رہا ہے، وہ پسند ہے، دکھاوا نہیں۔ میں نے کہا جب اللہ والوں کو میں نے دیکھا کہ دنیا کے نہ جانے کتنے لوگ، ہزاروں لوگ پڑھے ہیں، غریب نواز کو لوگ یاد کرتے کیوں؟ میں نے کہا غریب نواز نے کوئی بادشاہی کی ہے؟ غریب نواز نے کوئی محل بنایا ہے؟ غریب نواز نے کیا پوری دنیا پہ حکومت کی ہے؟ نہیں کی ہے، فقیری کی ہے، فقیری۔ لباس پھٹے ہیں، چہرے پہ جھریاں ہیں، بال الجھے پڑے ہیں، چہرے پہ گرد و غبار ہے، لیکن سجدے میں جب سر رکھتا ہے تو رب کہتا ہے میرے بندے سجدے سے اب سر اٹھا، تیرے سجدے کو میں نے قبول کر لیا۔ اور
حال یہ ہے کہ ان کے دامن کرم میں جو آیا اسے بھی نواز دیا. اے میرے بندے سن، تو میرا محبوب ہو گیا، تو میرا دوست ہو گیا نا، تو جسے سینے سے لگاتا چلا جائے گا میں بھی اسے لگا لوں گا. اور اتنا لگایا، میں نے کہا اس وقت نہ مدرسے تھے، نہ مسجدیں تھی، نہ عبادت گاہیں تھی، کچھ نہیں تھی، اللہ والا تھا. تاریخ خدا یہ پڑھیے، کوئی مدرسہ ایسا بتائیے جو 1000 سال پہلے 500 سال پہلے کوئی مدرسہ ہو. میں نے کہا ان فقیروں نے دین پھیلایا ہے، ان اللہ والوں نے ہمیں علم سکھایا، اور ان بزرگوں نے ہمارے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ڈالا. اور یہ چراغ ایسا جلایا، ایک دیا سب دیے کو روشن کرتا گیا. تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے، گویا کہ پھیلا دیا. اب جو جہاں ہے وہیں سے روشنی اور وہیں سے مکمل وہاں کے لوگ روشن ہوتے نظر آتے ہیں، سارے لوگ فیضیاب ہوتے. میں نے کہا علم ایسے ہی پھیلتا چلا گیا. ضرورت پڑی کیونکہ کثرت سے لوگ اب دین کی طرف آئے، اب ضرورت پڑی کہ مسجدیں بنے، اب ضرورت پڑی کہ مدرسے بنے، اب ضرورت پڑی کہ ہمارے لیے یونیورسٹی بنے. میں نے کہا دوستو ہمیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اکیلے، ہم تنہا سمجھتے ہیں، ہم تنہا نہیں، ہم اکیلے، ہم قافلہ ہیں، قافلہ. خدا کا ایک بندہ اگر کھڑا ہو جائے نا، آج ہمارے اندر وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ایک اللہ کا بندہ، جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ آپ یاد کیجیے، بس تقریر ختم. درود شریف پڑھ لیجیے، تھوڑا زور سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اب دیوانہ بننے کی ضرورت ہے. ہمیں کیا بننے کی ضرورت ہے؟ دیوانہ. نبی نے اپنے ماننے والے کو کیا بنایا؟ دیوانہ بنا دیا. اتنا دیوانہ بنایا کہ اگر رخ زیبا سے تھوڑی سی دور ہٹ جائے طبیعت بیزار ہو جائے، مزمحل ہو جائے، بے چینی ہو جائے. دوڑے ہوئے لوگ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے، جلوہ زیبا دیکھتے طبیعت بہل جاتی ہے. اور جانتے ہیں دیوانگی عشق بھی بڑی چیز ہے سیماب، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا دیا. میں نے کہا تاریخ یاد کیجیے، کبھی 313 کی تاریخ آپ پڑھتے ہیں، کبھی 1000 کی تاریخ پڑھتے ہیں. جہاں ہزاروں آئے اس میں 313 ہے، جہاں ہزاروں آئے اس میں کتنے 313. آپ ایک آدمی پہ کتنے آدمی پڑھنے ذرا دیکھ لیجیے. لیکن ایک دیوانہ 1000 پہ کافی ہوتا ہے. یہ دونوں سبحان اللہ. ایک دیوانہ 1000 پہ کافی ہوتا ہے. آج ہمارے اندر سے دیوانگی چلی گئی، اس لیے ہمیں سب ڈرا رہا ہے. جس دن پھر دیوانہ بنو گے نا، کوئی ڈرائے گا نہیں، پوری دنیا ڈرتی نظر آئے گی. اور بات پہ آئیے ذرا سا ایک بات بتا دو. میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے جنگ میں. صحابہ کرام کچھ آتے ہیں جو نہتے ہیں، جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، نہ تلوار ہے، نہ تیر ہے، نہ نیزے ہیں، نہ بھالے ہیں، سامان حرب سے کچھ بھی نہیں ہے. سرکار کی بارگاہ میں فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ تو نہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا یہ کھجور کی شاخیں کب تک کام آئیں گی؟ کب کام آئیں گی؟ یہ ڈالیاں کب کام آئیں گی؟ جاؤ. میں نے کہا ذرا سوچئے دل اور دماغ سے، تلواروں کے مقابلے میں یہ کھجور کی ڈالیاں، کھجور کی شاخیں. لیکن صحابہ کا معاملہ یہ کہ نبی نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، مان لیا. اور حال یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے نبی نے اگر اس شاخ کو کہہ دیا ہے تو یہ اب شاخ نہ رہے گی، تلواروں کو کاٹتی نظر آئے گی. اور ہوا بھی یہی ہے دوستوں. لیکن ہمارا اگر رہنما کیا ہے کہ یہ لے جاؤ، 10 سوال کریں گے. یہ ایسے ہے، وہ ہمارے ایسے آ رہا ہے، وہ تو بالکل ایک دم اس کے پاس ساری چیزیں، ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا کبھی اللہ والوں پہ بھروسہ بھی تو کرو. اب وہ چیزیں نہ رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جہاں ختم نبوت کی مہر لگائی، وہیں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وراثت عالموں کو بھی دے دیا ہے کہ نہیں؟ علماء ورثۃ الانبیاء ہے نا. لیکن وراثت ہم عالموں کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی وارث بنا تو وہ اجمیر والا ہے، اگر وارث بنا تو وہ بریلی والا ہے، اگر کوئی وارث بنا تو وہ دیوا والا ہے، اگر وارث بنا تو دوستو کوئی اور نہیں کہ چھوچا والا مخدوم ہے، اگر وارث بنا مخدوم بہاری ہے. میں نے کہا علماء ورثۃ الانبیاء کا تاج ان عالموں کے سر پہ بات دیا جن کا عالم یہ ہے کہ جو علم میں، عمل میں، سب کچھ رب کی بارگاہ میں مکمل پیش کر دیا. کہیں سے بھی فرق نہیں ہے. جو علم جسے بعمل کہتے ہیں دوستو، وہ مکمل نمونہ بن جائے، وہی عالم ہے. ورنہ وراثت کی آج کل تو بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں.
میں نے کہا ان بارشوں کو دیکھو، جہاں بیٹھ گیا وہیں سے دین پھیلایا، جہاں بیٹھ گیا وہیں سے علم پھیلایا، جہاں بیٹھ گیا اسی کو درسگاہ بنا دیا۔ بنایا کہ نہیں بنایا ذرا بولیے؟ اور آج بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں یقیناً وہی لوگ وارث ہیں۔ دین کی خدمت بھی آسان نہیں۔ ایک تاریخ میں آپ بات آتی ہے، میرے آقا ہے ایک جنگ میں ہے، اور پہلے جو جنگ لڑی جاتی تھی نا تو اس میں کچھ قوانین ہوتے تھے، کچھ شرائطیں ہوا کرتی تھی۔ جب دونوں طرف آمنے سامنے کی فوج ہوتی تھی، ایک سے مقدمۃ الجیش کہا جاتا تھا، ایک نکلتا تھا، فوجی نکلتا تھا، اس کے پیچھے جو ہوتے تھے وہ نکلتے تھے، جو کمانڈر ہوتا تھا وہ جاتا تھا اور دوسرے کی فوج میں جا کے دیکھتا تھا کہ لوگ لڑنے والے کتنے ہیں، سامان حرب و ضرب کتنے، گھوڑے کتنے ہیں، نیزے کتنے، بھالے کتنے، سب جا کے دیکھتا تھا، معائنہ کرتا تھا، پھر آ کے اپنی جماعت میں اپنے کمانڈر کو جو ہیڈ ہوتا تھا بتاتا تھا کہ ہاں اس کے پاس اس قدر لڑنے والے لوگ ہیں، اس کے پاس سامان حرب و ضرب اس قدر ہے، پھر ادھر کا نکل کے ادھر جاتا تھا، وہ بھی دیکھتا تھا۔ دوستو تاریخ یاد کر لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اس غزوے میں اس جنگ میں شریک ہے، مخالف سے مقدمۃ الجیش جسے کہا وہ نکلا، اور جیسے مسلمانوں کی جماعت میں آیا تو دیکھا کہ حاشیے پہ لوگ کھڑے ہیں، کچھ لوگ گھیرے ہوئے کھڑے ہیں۔ جب جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ مسلمانوں کا نبی وضو کر رہا ہے۔ کیا دوستو؟ مسلمانوں کا نبی کیا کر رہا ہے؟ وضو کر رہا ہے۔ بڑے غور سے دیکھنے لگے سب۔ دیکھتا کیا ہے کہ سرکار کے دست مقدس پہ پانی ڈالا گیا، سرکار نے ہاتھ دھلا، صحابہ کرام تہبتا ہاتھ لگا، ایک دوسرے سے گویا کہ ایک دم ایک قطرہ پانی زمین پہ گرنے نہیں دیا، سرکار نے اپنا ہاتھ دھل لیا۔ اسی طرح مکمل اعضاء یعنی وضو مکمل کیا، لیکن دوستو حال یہ ہے کہ کہیں سے بھی ایک قطرہ زمین پہ نہیں، اور صحابہ کرام جو پانی لیتے تھے نا اپنے ہاتھ میں اور اپنے چہرے پہ ملتے تھے، سینے پہ ملتے تھے۔ اگر کسی بھائی کو پانی نہیں ملا تو دوستو اپنے بھائی کے ہاتھ میں مل کے اپنے چہرے اور سینے پہ مل لیتا تھا۔ میں یہ بتا رہا ہوں، دیوانگی بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ دیوانگی ہے، دیوانگی۔ یہ کیا ہے؟ دیوانگی۔ ہم ابھی آدمی ہیں، ہمارے پاس دیوانگی نہیں ہے۔ میرے نبی نے اپنے ماننے والے کو کیا بنایا؟ دیوانہ بنا دیا۔ اور جب مکمل وضو ہو گیا، کر لیا میرے سرکار نے، تو یہ جو جماعت آئی تھی، جو کمانڈر آیا ہوا تھا، کہا چلو، اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے کہا چلو ابھی دیکھے نہیں کتنے لوگ، کہا دیکھ نہیں رہے، بہت کم لوگ ہیں، مسلمانوں کی جماعت بہت کم لوگ ہیں، کچھ ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، کچھ نیزے ہیں، کچھ بھالے ہیں، گھوڑے بھی بہت کم ہیں، ہماری جماعت سے بہت کم ہے، ہمارے ہم لوگوں سے تعداد میں بےحد کم ہے۔ کہا چل کے گھوم کے دیکھتے، کہا نہیں چلو، چل دیا۔ اور اپنے کمانڈر کے پاس جب پہنچا تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے مسلمانوں کے جماعت میں کیا دیکھا، مسلمانوں کی فوج میں تم نے کیا پایا؟ کہا ہم میں بہت کم، ہماری تعداد سے بہت کم تعداد میں نیزے بھی ہیں تو کچھ ٹوٹی ہوئی نیزے ہیں، کچھ بھالے بھی ہیں تو ٹوٹے ہیں، کچھ صحیح ہیں، کچھ تلواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، کچھ ڈھال بھی ہے تو ایک آدھ دو صحیح ہے، بعد بقیہ سب ویسی ہی ہے، ہم سے ہر چیز میں کمزور ہے۔ وہ خوش ہو گیا، کہا تب تو ہم فتح پائیں گے۔ کہا یہی تو بات ہے، تم فتح نہیں پا سکتے۔ اس کا جو کمانڈر تھا وہ کہتا فتح نہیں پا سکتے۔ کہا کیوں نہیں؟ تعداد میں کم ہے، تلواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، نیزے کم ہیں، بھالے کم ہیں، پھر بھی وہ کیوں نہیں ہم سے فتح پا سکتے؟ کہا سن، جو محمد جو اس کا کمانڈر ہے نا وہ آدمی نہیں، دیوانہ لایا ہے۔ دیوانہ میں کیا ہے؟ سن، دیوانے کا عالم یہ ہے کہ جس کے وضو کا ایک قطرہ پانی زمین پہ گرنے نہیں دیا، کیا اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ آنے دے گا؟ اس لیے ہم کبھی بھی اس سے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، وہ ہم پر کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے۔ میرے آقا نے اپنے ماننے والے کو کیا بنایا؟ دیوانہ بنایا۔ ہمیں دیوانہ بننے کی ضرورت ہے، اور اس دیوانگی کا عالم یہ ہے دوستو، کسی طرح مستانہ ہو کر، مست ہو کر ہم مسجد بھی جائیں گے، ہماری نماز بھی نماز ہوگی، ہماری ادائیں وہ ادائیں ہوں گی جو رب کو بھی پسند، رب کے محبوب کو بھی پسند۔ ہمارا حال یہ ہوگا جس گلی سے گزر جائیں گے وہ گلی روشن اور تابناک، جس راستے سے ہم گزر جائیں گے اس راستے میں خوشبو اور مہک مت پوچھو، پتہ یہ چلے گا، لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ اللہ والا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ والوں کی ایک پہچان ہے دوستو، جس کے دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے دیکھنے کے بعد کون یاد آ جائے؟ خدا یاد۔ اور اللہ والوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے، اللہ والوں نے کبھی، اور ہم لوگ چھوڑ دیتے نہیں، چھوڑ دیے ہیں، چھوڑ دیتے نہیں ہیں۔ الاکثر یکمل الکل ہے نا بھائی، حکم کس پہ لگتا ہے؟
اکثریت میں نا 80% غائب ہے، 20% ہے، تو 100 کو کہہ دیا جائے کہ 100 غلط ہے، اور اگر 80 صحیح ہے 20 اس میں خراب بھی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار 100% صحیح بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ وہ کام کریں. آج بھی ہمارے سجدے، آج بھی ہماری پیشانی رب کی بارگاہ میں جب جائے گی، بندہ جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گا، یقیناً دوستو دل سے جو آواز نکلے گی باب اجابت کو جا کے ٹکرائے گی، اس لیے کہ کوئی اور نہیں، اللہ کا نیک بندہ اسے دعا کے لیے آتا ہے. لیکن ہم لوگوں کے الفاظ رٹے رٹائے ہیں. ہم لوگ جاتے ہیں دعا، مسجد میں بھی وہی دعائیں ہوتی ہیں، امام صاحب بھی ویسے رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں، ہم لوگ بھی آمین کہہ کے چلے آتے ہیں، کچھ فائدہ ہوتا نہیں ہے. بس میرے پر ایک بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اس مسجد کو آباد کرنا ہے. آپ کا فرض بنتا ہے، جیسے نماز تو آپ پہ فرض ہے ہی ہے، لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مسجد کو آپ لوگ بھریں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں یہ مسجد آپ کی شفاعت فرماتی نظر آئے گی. گواہ بن کے کہے کہ میں یہ اس مسجد کو بنایا تو آباد بھی کیا مولا. جیسے ہمارے رونگتے رونگتے ہمارے خلاف جواب دیں گے کل قیامت کے میدان میں، تو وہ دن نہ آئے کہ ہاں یہ مسجد بھی ہمارے خلاف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ تو اپنے محبوب کے صدقہ طفیل، یہ تیرے بندوں نے اپنے نازک کاندھوں پہ بڑی محنت اور مشقت کے بعد یہ گھر بنایا ہے اپنی پیشانی ٹیکنے کے لیے. مولا تو اپنے حبیب کے صدقہ طفیل ان تمامی کو اور ہم سبھی کو سچا اور پکا نمازی بنا دے. جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں مولا ان کے سجدوں میں بے پناہ لذتیں عطا فرما. مولا تعالیٰ اس بزم کو سجانے میں، ساتھ ساتھ مسجد بنانے میں جن لوگوں نے بھی اپنے مال خرچ کیے، مولا تو اپنے محبوب کے صدقہ طفیل ان سبوں کے مال میں، ان سبوں کی عزت میں، ان سبوں کے گھروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. اور مولا اس مسجد کے بننے سے اس گاؤں، اس علاقے کی تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو جو ان سبوں پہ ہے، ان ساری مصیبتوں کو دور فرما. اور مولا تعالیٰ ان سبوں کے اندر خوشحالی عطا فرما. آمین ثم آمین بجاہ حبیب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چند باتیں میں نے کہی، کہنے سننے میں کوئی غلطی یا بھول چک ہو گئی ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھ لیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوب کی سیر چمن، پھول جو نشاد رہے، باغ میں جاتا ہوں گلشن پھر آباد رہے. السلام علیکم.